اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، صدق الله مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو یہ معلوم تھا کہ رمضان المبارکہ کی مقدس ساعتوں میں بعد فجر ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس کا سلسلہ چلاتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر آپ کا بچپنا، آپ کی جوانی، آپ کے ازدواجی زندگی، آپ کا تجارتی سفر، اور پھر اس کے بعد تبلیغی مرحلے ہم یہاں پر عرض کیے ہیں۔ سیرت کے یہ سارے گوشے، اعلان نبوت کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوی زندگی، جس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی۔ مکی زندگی تقریباً 13 سال اور مدنی زندگی 10.5 سال کے قریب۔ تو ہم سیرت کا جو درس یہاں پر مسلسل چلا رہے تھے، اور ارادہ یہی تھا کہ اس مسجد پاک میں سیرت کے درس کو کنٹینیو کیا جائے، لیکن میرے کثرت سفر کی وجہ سے یہ ممکن ہی نہیں ہو پا رہا کہ آپ کے ہاں پابندی اس کی کر سکوں۔ پھر میں نے آج یہ طے کیا کہ جمعہ مبارکہ کی نماز کے دوران جو خطاب ہوتا ہے، اس میں حضور کی سیرت ہی کیوں نہ بیان کر لی جائے، تاکہ وہ سلسلہ سیرت بھی کنٹینیو چلتا رہے۔ اور اصل بات تو یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، مصر میں ایک سلسلہ ہے، سلسلہ دندراویہ، وہاں کے مشائخ، اور وہ عجیب و غریب لوگ ہیں۔ اس لیے عجیب و غریب نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ دیکھنے میں الگ لگتے ہوں، نہیں، ان کے افکار و نظریات اس زمانے میں بہت بڑے تعجب کی بات ہے کہ میں خود وہاں پر حاضر رہا۔ ان کے ہاں مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس سلسلے کا کہ ان کے ہاں کوئی پیر نہیں سوائے رسول اللہ کے، وہ صرف اور صرف حضور پاک کی بات کرتے ہیں۔ ان کے ہاں شیخ کہنا یا کسی کو ہاتھ چومنا یا کسی کے لیے تعظیم کرنا بھی اس کی اجازت نہیں۔ ان کے شیخ تو ہوتے ہیں، لیکن اگر پوچھا جائے کہ آپ کے شیخ کون ہیں، کوئی نہیں بتاتا، کہتے ہیں ہمارے شیخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہ بات بیچ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم جب وہاں گئے تھے تو جمعہ کا جو خطاب ہوتا ہے، خطبہ، الحقیقت المحمدیہ، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کی حقیقت، حقیقت محمدیہ پر وہ خطیب خطاب کر رہے تھے۔ نابینا ہیں اور حضور کی حقیقت پر خطاب کر رہے تھے۔ اتنا بہترین خطاب تھا۔ تو بعد میں ہم کو پتہ چلا کہ اس ایک ٹاپک پر پچھلے 12 سال سے وہ خطاب کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ میری زندگی میں جب تک میری زبان کھلتی رہے گی، صرف اسی عنوان پر میں گفتگو کروں گا، حقیقت محمدیہ، اور اسی کو بول کر میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، حضور کی سیرت اور حضور کی اخلاق و کردار کو بیان کرنے کے لیے ایک بیان کافی نہیں ہے، بلکہ سب قلم ٹوٹ گئے، سب سیاہیاں خشک ہو گئیں، پھر بھی کہنے والوں نے یہ کہا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت لکھنے والوں نے پھر یہ بھی کہا، سب قلم ٹوٹ گئے لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہو سکا۔ بہرحال ہم آج جمعہ مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
اس سلسلہ سیرت کو جو ہم نے شروع کیا تھا اس مسجد پاک میں آگے بڑھاتے ہیں۔ ہجرت کا 5واں سال تھا حضور کی، یہیں تک میں نے بیان کیا تھا۔ ہر سال کی خصوصیات تھی۔ پہلا سال ہجرت کا کس طرح سے چلا، وہ تو ابھی اسٹیبلشمنٹ اور سیٹلمنٹ میں گزرا تھا، عقد مواخات ہوئی تھی، انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنایا گیا تھا اور ابھی سیٹل ہو رہے تھے، لیکن اسی دوران چھوٹی چھوٹی جنگیں بھی ہو رہی تھیں۔ مکہ والے اپنے انتقامی بدلے کی آگ میں بھڑکے ہوئے، وہ کبھی مدینے پر چھوٹے چھوٹے حملے کرتے تھے، اور پھر دوسری ہجری آئی، دوسرا سال، تو پھر جنگ بدر واقع ہوئی، اور جنگ بدر میں بہت خطرناک انداز میں ان کو شکست ہوئی، شرمناک شکست ہوئی تھی مکہ کے کافروں کو۔ 70 کافر مارے گئے تھے، اس میں بڑے بڑے سردار، ابو جہل بھی مر گیا تھا، عتبہ شیبہ جیسے لوگ مر گئے تھے۔ اور بدر کے بعد پھر مکہ مکرمہ میں اسی بدر کی شکست کے غم میں ابو لہب بھی مر گیا تھا، تو بڑے بڑے گستاخ دنیا سے چلے گئے تھے، اور اس بدر کے بدلے کی آگ ان کے دلوں میں ایسی بھری ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے پھر دوبارہ مدینے پر چڑھائی کی۔ یہ تیسری ہجری تھی، تیسرا سال تھا، احد کی جنگ واقع ہوئی مدینہ طیبہ میں۔ ایک سال گزرا تھا کہ شوال کا مہینہ تھا اور احد کی جنگ واقع ہوئی، اور اس کی بھی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ پھر تیسری ہجری کے بعد چوتھی ہجری کے درمیان چھوٹی چھوٹی بہت ساری جنگیں ہوئی، سرایا ہوئے، صحابہ گئے، کبھی 300 کی فوج گئی، کبھی 400 کی فوج گئی، کچھ میں مقابلے ہوئے، کچھ میں مقابلے نہیں ہوئے۔ اور اس کے بعد 5ویں ہجری آئی۔ اب 5ویں ہجری میں ایک اہم واقعہ جو پیش آیا، جبکہ چوتھی ہجری میں نے غزوہ بنو مستلق کا ذکر کیا تھا۔ غزوہ بنو مستلق، جس کو مریسی بھی کہا جاتا ہے، کہ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ، یاد ہے نا آپ حضرات کو جو حاضر باش تھے؟ ہو سکتا ہے نام ذہن سے نکل جاتے ہوں، لیکن واقعات تو یاد ہونا چاہیے کہ ہوا کیا تھا، کیونکہ مجھے سیرت سننے والے بہت سارے احباب نے یہ کہا کہ اتنے نام آپ ذکر کرتے ہیں صحابہ کے، لیکن ذہن میں یہ چیزیں رہ نہیں جاتی۔ ہم نے کہا نام اگرچہ یاد نہ ہو، واقعہ یاد رہے، یہ سیرت کا حصہ ہے کہ جب سیرت دہرائی جائے تو آپ کے ذہن میں پھر سے وہ فلیش آ جائے۔ اور غزوہ بنو مستلق، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی گئی تھی واپسی کے دوران، وہی غزوہ تھا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ مدینے میں 3 یہودیوں کے قبیلے تھے، یہ بھی میں نے بتایا تھا، ایک بنو قریظہ، ایک بنو نذیر اور ایک بنو قینقاع۔ یہ تینوں یہودیوں کے قبیلے تھے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایگریمنٹ کر رکھا تھا کہ جب بھی مدینے پر کوئی حملہ ہوگا تو ساتھ مل کر لڑیں گے۔ لیکن بنو نذیر جو تھے وہ غدار تھے، انہوں نے وعدہ توڑ دیا تھا، اور جس کی وجہ سے ان کو مدینے سے باہر بھگا دیا گیا تھا۔ وہ بھی ایک جنگ ہوئی تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا طعنہ دیا تھا؟ بنو نذیر نے ایک عورت کو، جو عربی عورت تھی، اس کا لباس اتار دیا، مدینے میں ننگا کر دیا تھا اس عورت کو یہودیوں نے۔ تو ایک مسلمان جو وہاں گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھ کر کے یہودیوں کو آر دلایا کہ تم کیسے عرب ایک خاتون کا پردہ چاک کر سکتے ہو، کیسے اس کو بے نقاب کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے، یہودیوں نے غرور و تکبر میں کہا تھا اس مسلمان کو کہ تمہارے حوصلے بہت بڑھ گئے، بدر میں تم کیا فتح پا لیے، تمہارے سینے چوڑے ہو گئے، وہ مکہ والے تھے، ہم مدینے والے ہیں، ہم کچا چبا جائیں گے، ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ دھمکیاں تھیں جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات آئی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ چلے بنو نذیر، اور پھر ان کے قلعے کا محاصرہ ایسا کیے تھے کہ وہ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ واقعہ بھی ہو گیا۔ اب یہ بنو نذیر یہاں سے بھاگ کر کے چلے تو 2 قبیلے اور بھی تھے مدینے میں یہودیوں کے، ایک بنو قریظہ، انہوں نے وعدہ نہیں توڑا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایگریمنٹ تھا اس پر چل رہے تھے، لیکن جو توڑ کر کے یہودی بھاگے تھے وہ جا کر کہاں پناہ لیے؟ خیبر میں۔ خیبر مدینے سے تقریباً 200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہ یہودیوں کی بستی تھی، وہاں جا کر کے یہ پناہ لے لیے۔ کون؟ بنو نذیر۔ اور جو بنو مستلق، غزوہ بنو مستلق میں بھی جن کو مارا گیا تھا، وہ بھی بھاگ کر وہاں جا کر پناہ لی، یعنی سارے دشمن ایک جگہ جا کر جمع ہو گئے۔ وہاں بیٹھ کر کے اب پلاننگ کرنے لگے، اس میں حی بن اخطب
مشکن بن سلامہ بن مشکم، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو سردار بن گئے وہاں پر، اور ان لوگوں نے کھچڑی پکانا شروع کیا کہ اب مدینے پر اب ایسا حملہ کریں گے کہ تاریخ یاد رکھے گی۔ اب ان لوگوں نے پلان بناتے بناتے جتنے ان کے حلیف قبیلے تھے، یعنی ان کے حمایتی، سب کو جمع کر لیا۔ پھر جا کر کے مکہ کے قریش سے بات کیا کہ ہمارا ایسا ایسا ارادہ ہے کہ ہم مدینے پر ایک بہت بڑی فوج لے کر کے لڑیں گے۔ بدر میں وہ 1000 کی تعداد میں آئے تھے، احد میں 3000 کی تعداد میں آئے تھے، اب ان کو چاہیے تھا ایک بہت بڑی فوج۔ تو مکہ میں جا کر کے جیسے ہی ان یہودیوں نے بات کیا، ابو سفیان تیار ہو گئے اور سارے مکہ کے جتنے قبیلے تھے سب کو دعوت دی اور سب کو لالچ بھی دیا اور سب جمع ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد یہ یہودی اور مکہ کے قریش دونوں مل کر کے بنو غطفان ایک قبیلہ ہے نجد کا، ان کے پاس گئے اور کہا خیبر کی جتنی آمدنی ہوتی ہے کھجوروں کی، آدھا مال تمہیں سال میں دے دیا جائے گا، جنگ میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ وہ مال کی لالچ میں نجدی قبیلے ساتھ میں ہو گئے۔ تو کتنے قبیلے ساتھ میں ہوئے جس کی وجہ سے اس جنگ کو جنگ احزاب کہتے ہیں۔ حزب جو ہے جماعت کو کہتے ہیں، احزاب بہت ساری جماعتیں، اور یہ کل ملا کر کے 10,000 کی تعداد ہو گئی، 10,000 کی تعداد۔ اور مدینے میں صحابہ کتنے تھے اس وقت؟ مشکل سے 2,000 صحابہ اکرام، بلکہ اتنی بھی تعداد نہیں تھی۔ اب 10,000 کا ایک لشکر جرار لے کر وہ مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس میں قریش بھی ہے، بنو غطفان بھی ہے، یہودی قبیلے بھی ہیں، سب کے سب ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں صحابہ کو بلایا اور مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو صحابہ اکرام اپنے اپنے مشورے پیش کیے کہ بدر میں ایسا ہوا تھا، احد میں ایسا ہوا تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اتنی بڑی فوج مدینے میں گھس آئے گی اور ہم مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں گے تو بہت سارے گھر ٹوٹیں گے، بہت سارے شہری چیزیں خراب ہوں گی، اس لیے مدینے میں آنے کی اتنی بڑی فوج داخل ہونے کے لیے ایک ہی راستہ ہے۔ باقی سب تینوں طرف سے مدینے میں گھر بنے ہوئے تھے، کھجوروں کے باغات تھے، ایک ساتھ فوج نہیں داخل ہو سکتی تھی۔ ایک جگہ مدینے کا کھلا راستہ تھا جہاں سے یہ مدینے میں گھس سکتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا، اس راستے پر ہم ایک لمبی خندق کھود دیتے ہیں تاکہ ان کی فوج یہ خندق کو کراس کر کے نہ آ سکے۔ ایک بہت بڑا گڑھا کھودنا تھا۔ اب وہ گڑھا کھودنے کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیار ہو گئے، کہا کہ یہ مشورہ بہت اچھا ہے۔ اب پھر یہ سخت جاڑوں کا، سخت سردی کا موسم تھا، صحابہ اکرام کو لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے۔ 1 مہینے تک وہ خندق کھودی گئی ہے، 1 مہینے تک، اور اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10-10 گز ایک ایک صحابی کو بانٹ کر کے دیا تھا کہ تم 10 گز کھودو گے، تم 10 گز کھودو گے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں بھی کدال لے کر کے اس خندق کو کھودا، صحابہ کو حوصلہ دینے کے لیے، ہمت دینے کے لیے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس کی دھول سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پوری تہ جمع ہو گئی تھی جب خندق کھودی جا رہی تھی، اور کئی دن کے فاقے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس غزوے، اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اور غزوہ احزاب بھی، اس کا ذکر پورا قرآن پاک میں سورہ آئی ہے، سورۃ الاحزاب، پوری سورہ موجود ہے 21ویں پارے کے اخیر میں۔ اب یہ خندق جب کھودی جا رہی تھی، اتنی لمبی اور اتنی چوڑی خندق ہے یہ کہ عرب کا بڑی نسل کا گھوڑا، تیز دوڑنے والا گھوڑا بھی چھلانگ لگا کر کے اس خندق کو پار نہیں کر سکتا تھا، اتنی چوڑی اور اتنی گہری اور اتنی لمبی خندق۔ یہ کھودنے کے وقت میں کئی معجزے بھی پیش آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جنگ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات، ایک پتھر اتنا بڑا آ گیا کہ صحابہ سے وہ ٹوٹتا نہیں تھا۔ صحابہ آئے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پتھر ہم میں سے کسی سے ٹوٹتا نہیں ہے۔ حضور اٹھے، اس وقت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضور کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے۔ پتھر اس لیے باندھے جاتے تھے کہ مضبوط پیٹ کو باندھنے سے بھوک بار بار نہیں لگتی تھی، ورنہ پیٹ خالی رہے، کھلا رہے تو بھوک کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ تو وہ شدید انداز میں ٹائٹ پتھروں کو رکھ کر کے پیٹ پر باندھ لیتے عرب کہ بھوک کی شدت کا احساس نہ ہو۔ صحابہ کہتے ہیں 2-2 پتھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر باندھتے تھے۔
ورنہ آپ لوگ یہ ہمیشہ سنتے آئے نا کہ پیٹ پر پتھر باندھنا. کیا ہے پیٹ پر پتھر باندھنا؟ یہ اسی لیے کہ بھوک کا احساس نہ ہو, پیٹ ٹائٹ بندھا رہے گا. حضور اٹھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس جگہ پر جہاں یہ پتھر کی چٹان تھی جو کسی سے نہیں ٹوٹتی تھی. اپنے ہاتھ میں کدال لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اکبر کہہ کر اس کو مارا تو ایک آگ جیسی روشنی نکلی. حضور پاک نے الحمدللہ کہا, پھر دوبارہ اٹھا کر اس پر مارا, پھر ایک روشنی نکلی, الحمدللہ کہا. تیسری مرتبہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال ماری تو چنگاری تو نکلی. صحابہ کہتے ہیں وہ پتھر کی چٹان ریت کی طرح پھٹ کر کے ختم ہو چکی تھی. اب صحابہ سے حضور ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے پہلی ضرب لگائی, پہلی مار ماری اس پر, تو میں نے ملک شام فتح ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے. دوسری مرتبہ میں نے ضرب لگائی تو ملک یمن کو فتح ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے. تیسری مرتبہ ضرب میں نے لگائی تو ایران, عراق, بلکہ دنیا کے کونے کونے تک اسلام کو پہنچتے ہوئے دیکھ لیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں خندق کھودتے وقت ہی یہ بشارت دے رہے تھے کہ اسلام وہاں تک جا چکا ہے. یمن فتح ہوا, عراق فتح ہوا, شام فتح ہوا. یہ دور عمر فاروق میں جو فتح ہوا الحمدللہ آج تک اسلام کے دائرے میں ہی موجود ہے. حضور نے اس وقت فتح کی بشارت دی تھی. اب اس کے بعد یہ بھوک کا ماحول, یہ فاقہ کشی, اور صحابہ اکرام کو ترغیب دینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشعار, یعنی صحابہ اکرام اشعار پڑھتے تھے, حضور ان کے لیے دعا فرماتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو نہ ہم میں سے کوئی نماز پڑھتا, نہ کوئی صدقہ کرتا. اور صحابہ اکرام اس پر جواباً عرض یہ کرتے کہ مولا تبارک و تعالیٰ کا ساری نعمتوں کا شکر ایک جگہ اپنے حبیب کا پڑوسی بنایا, یہ شکر اور ہے. اس وقت یہ صحابہ حضور کا جواب دیتے تھے اور پتھر اٹھاتے تھے اور پھر مٹی اٹھایا کرتے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, ان کا گھر وہاں قریب میں تھا. اپنی بیوی کے پاس دوڑتے ہوئے آئے, کہا بیگم گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ مجھے حضور کی بھوک دیکھی نہیں جا رہی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فاقہ دیکھا نہیں جا رہا ہے, گھر میں کچھ ہے؟ بیوی نے کہا کہ کچھ جو ہے, تھوڑا سا جو ہے, ایک سا, جس کو آپ یہاں یوں سمجھ لیں کہ 1 کلو 2 کلو کے آس پاس کا. حضرت جابر نے کہا اس کو جلدی سے پیس لو, اس کا آٹا بنا لو, اور ہمارے گھر میں بکری کا پلا ہوا ایک بچہ ہے, میں ذبح کر کے اس کی بوٹیاں بناتا ہوں, تم کھانا بنا لو, میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے آتا ہوں. بیگم نے کہا یاد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ 2-3 صحابہ کو لانا, اس لیے کہ خندق میں اس وقت صحابہ اکرام تقریباً 550 کی تعداد میں خندق کھود رہے ہیں اور سب بھوکے ہیں. حضرت جابر کی بیگم کہتی ہیں کہیں رسوا مت کرنا مجھے سب کے سامنے کے کھانے کے لیے. حضرت جابر نے کہا تم فکر مت کرو, اور وہ جو کا پیس کر آٹا بنائی اور روٹیاں تیار کرتی ہیں, آٹا گوندھ کر کے رکھیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں, کان میں حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا غلام اپنے گھر پر تھوڑا سا کھانا بنایا ہے, آپ تشریف لائیں, ابو بکر و عمر اور کوئی ساتھ میں ہوں, آپ تشریف لائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جابر جاؤ گھر, میں جب تک نہ آؤں نہ ہانڈی اتارنا نہ روٹی بنانا. اور اس کے بعد متوجہ ہوئے جو صحابہ خندق کھود رہے تھے اور سب کو اعلان کیا کہ اے میرے صحابہ چلو جابر کے گھر میں دعوت ہے. 550 صحابہ سب کدال اور پھاوڑے نیچے رکھے اور حضور کے پیچھے چل پڑے. 1 کلو گیہوں اور اتنی بڑی جماعت. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب صحابہ کی جماعت کے ساتھ حضرت جابر کے گھر آ رہے تھے, ان کی خاتون دیکھتی ہیں پردے میں اور چیخ مار کر کہتی ہیں جابر تم نے مجھے رسوا کر دیا, اتنی بڑی جماعت آ رہی ہے میرے گھر. حضرت جابر دوڑتے ہوئے آئے اور اپنی رفیق حیات سے کہتے ہیں میری بیگم, اے خاتون تو فکر کس بات کی کر رہی ہے, جن کو ہم نے دعوت کے لیے بلایا ہے وہی ہمارا سارا انتظام بھی کریں گے. ہمارے گھر اپنا کھانا کون سا ہے, جو ملتا ہے وہ قدم مصطفیٰ کی برکت سے ملتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے,
اور حضرت جابر کے گھر گوندھا ہوا آٹا رکھا تھا، اس میں اپنا لعاب پاک لگایا، اور جو ہانڈی چڑھی ہوئی تھی گوشت کی اس میں حضور پاک نے اپنا لعاب پاک لگایا، اور اس کے بعد آپ تشریف رکھیں۔ اور اس وقت گھر میں بیٹھنے کی جو جگہ تھی 10 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، خود دسترخوان پر بیٹھے۔ اب کہا کہ اب ہانڈی سے سالن نکالو، روٹیاں دیتی جاؤ۔ حضرت جابر کہتے ہیں ہم روٹیاں پروستے تھے اور ہانڈی سے سالن نکالتے تھے، 10 صحابہ کھاتے گئے۔ اس دن شام تک صحابہ کی تعداد 1000 کو پہنچ گئی، سب نے پیٹ بھر کر کھایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور شام جب ہو گئی، حضرت جابر کہتے ہیں ابھی میرے گھر میں روٹیاں بھی بچی ہوئی تھیں اور وہ ہانڈی ابھی بھی سالن سے جوش مار رہی تھی، جو کہ تو موجود تھی۔ یہ برکت بلکہ یہ معجزہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں صلاح۔ تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فاقوں کو دیکھا ہے، لیکن جب وہ کسی کو کھلانے پر آئے تو 1 کلو گیہوں میں پوری قوم کو بھی کھلا دیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ تصرف عطا کیا ہے۔ وہاں سے واپس تشریف لائے، صحابہ کہتے ہیں یہ معجزہ ہم نے خندق کے موقع پر دیکھا۔ اس کے بعد حضور تشریف لائے تھے کہ ایک چھوٹی سی لڑکی دوڑتی ہوئی آئی اور اس کی مٹھی بھر کھجوریں تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹی کیا ہے؟ اس لڑکی نے کہا میری اماں نے ہمارے ابا کے لیے کچھ ناشتے کی کھجوریں بھیجی ہیں، اتنی کھجوریں گھر میں مل گئی تھیں، ہمارے والد آپ کے ساتھ خندق کھود رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ کھجوریں۔ اپنی چادر نکالی اور بچھا دیا اور کھجوریں اس پر ڈال دیں۔ ایک چھوٹی سی لڑکی ایک مٹھی بھر جو کھجوریں لائی تھی، اب صحابہ سے کہا کہ آؤ ان میں سے کھجوریں کھا لو۔ اس وقت تقریباً 1100 صحابہ نے کھجوریں اس میں سے کھائی ہیں، ایک مٹھی بھر کھجوروں سے۔ یہ بھی معجزہ جنگ خندق کے موقع پر پیش آیا۔ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، اگر تمہاری عقل میں آئے تو حضور کا معجزہ کیسے ہوگا؟ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عام آدمی کی عقل میں نہ آئے، عام آدمی کی سمجھ میں نہ آئے، یہ معجزات۔ اب اس کے بعد جنگ کی طرف ہم آتے ہیں۔ یہ خندق کھودی گئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تقریباً 2000 کی تعداد میں مدینہ طیبہ سے نکلے۔ کس وقت کہ مکہ کے کفار و مشرکین، قریش اور خیبر سے یہودی اور بنو غطفان، یہ بڑے بڑے قبیلے، سب کی سب جماعتیں مل کر مدینے پر جب چڑھائی کے لیے وہ نکلے تو قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اس کا ذکر ہے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا۔ جب یہ بھاری بھرکم لشکر آ رہا تھا مدینے کی طرف تو دھول اڑتی ہوئی اتنی کہ کچھ نظر نہیں آتا تھا، اور ان کی آوازیں، ان کے چیخ و پکار، ان کے جھنڈے، صحابہ اکرام کے دلوں میں کچھ دیر کے لیے ہیبت آ گئی۔ قرآن میں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے دل تو حلق تک آ گئے تھے، بلغت القلوب الحناجر، اور تم کیا کیا گمان کرنے لگ گئے کہ کیا ہوگا، اتنی بڑی فوج آئی ہے۔ اب وہ خندق کے اس پار آ کر رک گئی۔ تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2000 صحابہ کو لے کر جب جبل صلاح، ایک پہاڑی ہے مدینے کے باہر، پہاڑی ان کے پیچھے تھی اور خندق سامنے تھا، صحابہ کو لے کر صف آرا ہو گئے۔ اس وقت ایمانی جذبہ دیکھنے کے قابل تھا۔ جو صحابہ تھے، جو ایمان والے تھے، انہوں نے دیکھا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ اہل ایمان جنہوں نے دیکھا اس بھاری بھرکم فوج کو تو وہ پکار اٹھے صحابہ، تو یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں وعدہ کیا تھا، اور اللہ بھی سچا ہے اور اس کا رسول بھی سچا ہے۔ اتنی بڑی فوج کو دیکھ کر کے انہوں نے کہا، لیکن اس وقت جو جماعت میں منافقین بھی آئے تھے انہوں نے کیا کہنا شروع کیا؟ وہ کہنے لگے کہ ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، عورتوں کو بچوں کو ہم کھلا چھوڑ کر کے آئے ہیں، لہٰذا ہمیں اجازت دے، ہم مدینہ واپس جاتے ہیں۔ ایک ایک کر کے بھاگنے لگے۔ تو جو منافقین تھے صفوں میں صحابہ کے، وہ بھاگ کر کے چلے گئے، جبکہ ان کے کسی کے گھر کھلے نہیں تھے۔ طریقہ کار یہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عورتوں کو، بچوں کو مدینے میں کچھ قلعوں میں بند کروا دیا تھا اور اس پر صحابہ اکرام کو پہرے داری کے لیے لگا دیا تھا۔ کئی صحابہ کو مدینے کے الگ الگ انداز پر مورچہ قائم کر کے حضور نے مدینے کی حفاظت پر بھی لگایا تھا، اور اپنا خلیفہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو بنایا تھا،
اور جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے، مہاجرین کی جماعت میں اور انصار کی جماعت میں 2 صحابہ کو حضور نے سپہ سالار بنایا، علم دیا، جھنڈا دیا۔ یہ صحابہ اکرام آئے تھے، جنگ تو ہو نہیں رہی تھی، لیکن مکہ کے کفار اور دشمنوں کو جب یہ پتہ چلا کہ انہوں نے اتنی بڑی خندق کھود رکھی ہے، آمنا سامنا ہونا مشکل ہے، آپ کو بتاؤں کہ وہ پورے کفار پھیل گئے اور مدینے کے اطراف 1 مہینے تک انہوں نے محاصرہ کر رکھا تھا۔ 1 مہینہ کیا ہوتا ہے؟ پورے مدینے میں حالت ایسی تھی کہ نہ کھانا پہنچ رہا ہے، نہ پانی پہنچ رہا ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور ادھر صحابہ کا ایمان دیکھنے کے قابل تھا، سخت ٹھنڈیوں کے دن ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ صحابہ جمے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت مجھے ایک روایت یہ ملی، رات کا وقت ہوتا تو ادھر گانے باجے، رقص، سرور، اور وہاں کبھی اونٹ ذبح ہو رہا ہے تو کبھی گائے بکریاں، اور اس کے کھانے کی لذت کی خوشبوئیں کفار و مشرکین کے خیموں سے آتی۔ 10,000 کا مجمع ہے، خوب کھا رہے ہیں، خوب ان کے ہاں کباب ہیں، بوٹیاں ہیں۔ جب وہاں سے کھانے کی بو آتی تھی، ادھر صحابہ کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہوتے، ایک کھجور پر پورا دن گزارتے تھے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار ان صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کھانوں کی خوشبو نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے؟ صحابہ کا کیا ایمان تھا، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھانے کے لیے اگر ہم آئے ہوتے تو ادھر ہوتے، ادھر نہ ہوتے۔ اے میرے آقا، ہم تو آپ کے صرف چہرے مبارکہ سے اپنی بھوک بجھا لیتے ہیں، جب شدت کی بھوک لگتی ہے یا رسول اللہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں، بھوک کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ وہ صحابہ تھے جن کو 1 مہینے تک آزمایا گیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ان کو بہت تیزی سے ہلا دیا گیا تھا، اور اس کے بعد مدد آتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں آج کہ ہم یہاں گھر سے اٹھے مدد آ جانی چاہیے۔ ارے تم پہلے تو میدان میں کھڑے تو رہو، اور اس کے بعد تمہاری آزمائش ہوگی، اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی۔ وہ صحابہ ایسے ہلا دیے گئے تھے کہ تیروں کی بارش ادھر سے کفار کرتے تھے اور ادھر صحابہ ڈھال سے بچاتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس وقت خالد بن ولید انہی کی طرف سے آئے ہوئے تھے خندق میں، اور وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے حضور کے خیمے تک آ گئے تھے، اور وہ جوان آدمی، اور جب حملہ کرتے تھے تو کسی کی دیکھتے نہیں تھے۔ لیکن اس وقت حضرت سعد ابن ابی عبادہ، انصار صحابہ میں سے ایسے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ ایسے بپھر کر کے نکلے تھے خیمہ رسول کی طرف کہ اس وقت خالد بن ولید بھی سعد ابن عبادہ کی تاب نہ لا سکے اور پیٹ پھیر کر کے بھاگنا پڑا، اس لیے کہ اس وقت سعد ابن ابی عبادہ حدیث میں ملتا ہے کہ اس قدر خون خوار نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ ان کی نظروں کی کوئی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ حضور کی حفاظت کے لیے وہ اس قدر تیزی سے دوڑائے تھے کہ کوئی خیمے تک حضور کے آ نہ سکے۔ وہ صحابہ کیسے حضور پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے۔ اور اس کے بعد 1 مہینہ جب گزر گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ لیا۔ بنو غطفان جو ہے وہ تو مال کی لالچ میں ان کے ساتھ آئے۔ خیبر والوں نے کہا آدھی انکم ہماری آپ کو دیں گے کھجوروں کی، تم ہمارے ساتھ لڑو، اس بات میں تو وہ جنگ میں آئے۔ حضور نے یہ فرمایا کہ ان کا جو سردار ہے میں اس سے بات کرتا ہوں کہ تجھ کو ہم مدینے کی کھجوروں کا آدھا حصہ ہر سال دیا کریں گے، ان کا ساتھ چھوڑ دے، مکہ کے جتنے قریش ہیں اور یہودیوں کے چھوڑ دے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرما لیا کہ بنو غطفان کا جو سردار ہے اس سے بات کر کے مدینے کی کھجوروں پر صلح کر لیں گے۔ اب اس بات پر صحابہ اکرام سے مشورہ تھا۔ سعد ابن معاذ، سعد ابن ابی عبادہ، 2 سعد ہیں حضور کے، یہ بہت جلیل القدر سعد ہیں۔ حضور ان دونوں کی بڑی عزت بھی فرمایا کرتے تھے، یہ انصار کے سردار تھے۔ دونوں کو حضور نے بلایا اور کہا کہ میں نے ایسا ارادہ کیا ہے کہ بنو غطفان جو آئے ہیں وہ تو صرف کھجوروں کی لالچ میں ان کے ساتھ آئے ہیں، ہم ان کو پیشکش کرتے ہیں مدینے کی آدھی کھجوریں ہر سال ان کو دے دیا کریں گے، وہ ان کی جماعت سے الگ ہو جائیں گے۔ دونوں صحابہ سنتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ وحی آ چکی ہے، اللہ کا حکم ہے آپ کے اوپر اور یہ حکم مصطفیٰ ہے، تو پھر ہمیں بولنے کی مجال بھی نہیں ہے، ہم بولنا نہیں چاہتے، اس کے بعد آپ نے جو فرما دیا وہ حق ہے۔ لیکن میرے آقا اگر یہ مشورہ ہے تو ہمیں حکم فرمائے۔
حضور نے فرمایا نہیں، وحی کے ذریعے سے نہیں آئی یہ بات، اور نہ ہی یہ حکم ہے، میں تو یہ مشورے کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ دونوں صحابہ کھڑے ہو گئے، حضرت سعد ابن ابی عبادہ، سعد ابن معاذ، جو ایگریمنٹ لکھا جا رہا تھا اس کو پھاڑ دیا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم کافر تھے تب ہم مدینے کی کھجوریں ان کو لے جانے نہیں دیتے تھے، اور آج ہم مسلمان ہو چکے ہیں، آدھی کھجوریں تو دور کی بات، یا رسول اللہ ہم آدھی گھٹلی بھی انہیں دینے کو تیار نہیں ہیں۔ بنو غطفان اگر جنگ کے ذریعے سے مدینے کی کھجوریں لینا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ ہم انہیں کھجوریں نہیں، اپنے تیر اور نیزے ان کو کھلا کر بھیجیں گے۔ جب حضور نے دیکھا اتنا ایمان ان کا ہے، حضور نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تم دونوں کے مشورے کو قبول کیا جاتا ہے، کوئی کھجوریں دینے کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جنگ کا ایک دن ایسا آیا کہ اکرمہ بن ابو جہل، عمر بن عبد ود، یہ بڑے بڑے لوگ تھے، ایک 90 سال کا خراٹ بوڑھا آدمی ہے عمر بن عبد ود، لیکن اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ 1000 لوگوں سے لڑ سکتا تھا اکیلا، جو جنگ بدر میں زخمی ہو کر بھاگا تھا، اور اس نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں اس وقت تک سر میں تیل نہیں لگاؤں گا جب تک مسلمانوں کو مار نہ لوں گا، اس وقت تک میں کنگھی نہیں کروں گا، یہ قسم کھا کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ 5 سال کے بعد خندق میں آیا اور گھوڑے دوڑاتے ہوئے خندق میں کدا دیا، اور 4-5 لوگ خندق کو کراس کر کے مسلمانوں کے پاس آ گئے اور للکارنے لگے اور بڑی بری بری باتیں کہہ کر کے پکارنے لگے، کوئی ہے ہمارے درمیان مقابلے والا تو آؤ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خیمے میں جو صحابہ تھے تھکے ہوئے تھے، 1 مہینے سے کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، موسم کی سختی الگ، اس وقت صحابہ کرام تھکے ہارے ہیں، ادھر سے تیروں کو روک کر کے تھک چکے، جب ادھر سے وہ پہلوان چیخنے لگے، پکارنے لگے، اور وہ بھی خندق کراس کر کے ادھر آئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے پوچھا کوئی ہے جو اس کے مقابل میں جائے گا؟ تو سب سے پہلے آواز آتی ہے شیر خدا حیدر کرار کی، علی ابن ابی طالب حاضر ہوتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں۔ میرے آقا نے فرمایا تم نہ جاؤ علی اس کے سامنے، تم نہ جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ تم جاؤ۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ ایک بار اجازت دیں، ایک بار اجازت دیں، اس پر میرا قرضہ باقی ہے، یہ بدر میں بھاگ کر گیا تھا اور یہ قسم کھا رکھا ہے کہ یہ اپنے سر میں کنگھی نہیں کرے گا اور تیل نہیں لگائے گا جب تک مسلمانوں کو مار نہ لے گا۔ آقا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کبھی کنگھی نہ کر سکے اور کبھی تیل ہی نہ لگا سکے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی نے جب یہ عرض کیا تو حضور نے امامہ مبارکہ اپنا اٹھا کر ان کے سر پہ باندھا اور اپنی تلوار حضرت علی کے ہاتھ میں دی، جس کو ذوالفقار حیدری کہا جاتا ہے، لے کر کے حضرت علی آئے۔ عمر بن عبد ود یہ بہت بڑا پہلوان مانا جاتا تھا، اس نے پکار کر کے کہا کہ تم کون ہو؟ حضرت علی نے کہا کہ میں، بلکہ یہ مکالمہ جو ان کے درمیان ہوا ہے وہ عجیب ہے، غضب کا ہے۔ اتنے بڑے پہلوان کے سامنے جاتے ہی حضرت علی نے اس سے کہا عمر بن عبد ود میں آیا ہوں تیرے مقابل میں، اسلام لے آ جا، اسلام قبول کر لے، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے، میں کبھی نہیں قبول کر سکتا۔ تو حضرت علی نے کہا پھر یا تو پیٹ پھیر کر چلا جا اگر اپنی زندگی چاہتا ہے۔ کہا یہ بھی نہیں ہوگا۔ اور اس نے پوچھا تو کون ہے؟ میری زندگی میں پہلی بار مجھے کوئی جنگ کے لیے بلا رہا ہے۔ حضرت علی نے کہا میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، جو کچھار کا شیر ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے بھتیجے تیرے باپ سے میرے اچھے تعلقات تھے، تو چلا جا، میں تجھے مارنا نہیں چاہتا۔ حضرت علی نے کہا لیکن میں تجھے مارنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی کی ان باتوں سے وہ اتنے غصے میں آیا کہ اس نے اپنی تلوار ماری حضرت علی کے اوپر۔ آپ نے لوہے کی ٹوپی پہنی تھی زرہ اور لوہے کا لباس تھا، اس لوہے کو کاٹتے ہوئے امامہ مبارکہ کو چیرتے ہوئے حضرت علی کی پیشانی پر وہ تلوار لگی، اور اتنا گہرا زخم تھا جو زندگی بھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر وہ نشان تھا۔ اس کے بعد ایک وار ہی جو پڑی تھی حضرت علی کے اوپر، پھر حضرت علی کا جلال دیکھنے کو تھا۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت علی اوپر پلٹ کر کے، آپ کا ایک لقب ہے کرار، حیدر کرار، کرار کس کو کہتے ہیں؟ پلٹ پلٹ کر کے مارنے والے کو کرار کہا جاتا ہے، بار بار مارنے والے کو۔ حضرت علی کا پلٹ وار مشہور تھا، پلٹتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں عمر بن عبد ود اب میری باری ہے تو خاموش ہو جا۔
اس کے بعد حضرت علی نے اپنی ذوالفقار حیدری سے جو مارا تو اس کے کندھے سے لے کر کے، اس کی کمر سے لے کر کے، اس کے گھوڑے تک کو آدھا کر کے رکھ چکی تھی. ایک وار تھی، ایک وار. اور اس کے بعد جو زمین پر گرا تو دوبارہ نہ وہ زبان ہلا سکا، نہ سانس لے سکا. کون تاب لا سکے گا حیدر کرار کی ضرب کا؟ کون تاب لا سکے گا؟ وہ شیر خدا. اور اس کے بعد وہاں 2-3 کو ان صحابہ کرام نے صلح دیا تھا. حضرت زبیر بن عوام نے ان پر ایسا حملہ کیا تھا کہ جتنے خندق چھوڑ کر کے بھاگ کر آئے تھے سب کے سب بھاگ کر نکل گئے. اب یہ جنگ لمبی چل رہی تھی، طول پکڑ گئی تھی. اس وقت مدینہ طیبہ میں بھی کئی حالات ایسے ہوئے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورتوں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نگراں بنا کر رکھا تھا. کچھ یہودی ادھر مدینہ طیبہ میں داخل ہو گئے تھے عورتوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. عورتوں کے اوپر حملہ کرنے کی غرض سے جب آئے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی پھوپھی ہیں، سگی پھوپھی ہیں. انہوں نے دیکھ لیا. حضرت حسان بن ثابت سے کہا کہ اس کو مار ڈالو ورنہ یہ جا کر کے یہودیوں کو بتائے گا عورتیں خالی ہیں، بچے خالی ہیں. تو حضرت حسان بن ثابت ابھی اٹھ ہی رہے تھے. وہ سوچ رہے تھے میں اکیلا ہوں، ان کی جماعت آئی یہودیوں کی، کیسے ماروں؟ اس سے پہلے کہ حضرت صفیہ خود خیمے کی ایک لکڑی اٹھاتی ہیں، چوب جس کو کہتے ہیں، اور اس یہودی کو جو عورتوں پر جھانکنے کے لیے آیا تھا سینے پر ایسا مارا کہ وہ زمین پر گرا اور اس کا سر کاٹ کر کے جو آئی ہوئی جماعت تھی ان کے پاس پھینک دیا اور کہا خبردار یہ مت سمجھنا کہ یہاں خیمے خالی ہیں، یہ رسول اللہ کی عورتیں ہیں جو تمہارے سروں کو کاٹ کر تمہارے گھر واپس بھیج سکتی. ایک یہودی بھی مدینے میں داخل نہ ہو سکا. یہ ان کی جواں مردی، ان کی شجاعت، ان کی بہادری جس کی تعریف میں اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی. ہوا یہ کہ یہ جنگ طویل پکڑ گئی، طول پکڑ گئی تھی. 1 مہینہ گزرنے کو آیا اور جو مدینے میں بنو قریظہ یہودی تھے یہ مکہ والوں نے جا کر انہیں بھی ورغلایا، وہ بھی بدعہدی کر گئے، وہ بھی وعدہ توڑ دیے. ایک قبیلہ ابھی باقی تھا نا مدینے میں، انہوں نے بھی وعدہ شکنی کر دی. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے کتنی بڑی آزمائش کا وقت ہے. 10,000 سامنے مقابل میں ہیں اور جو مدینے کی یہودی ہیں یہ بھی وعدہ شکنی کر چکے ہیں. ایسے حالتوں میں اب اللہ کی مدد آنی تھی. ایک صحابی حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بنو غطفان کے کافروں کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور وہ ایمان لائے تھے بارگاہ مصطفیٰ میں، لیکن کافروں میں سے کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ مسلمان ہوئے. حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا آقا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ جنگ کا پورا پانسا پلٹ کے رکھ دوں. حضور نے اجازت دی. وہ گئے. وہ بنو غطفان میں بھی معزز تھے، قریش بھی ان کی عزت کرتے تھے، خیبر کی یہودی بھی عزت کرتے تھے. حضرت نعیم نے جا کر ان کے درمیان ایسی چیزیں ڈال دیں، کہا کہ قریش سے کہا کہ یہودی تم کو چھوڑ کر کل رات بھاگنے والے ہیں میدان میں. اور یہودیوں سے بھی انہوں نے کہا کہ قریش یہ چاہتے ہیں کہ تم اکیلے یہاں مدینے میں لڑ کر کے مرو، اور وہ بھی واپس اب جانا چاہتے ہیں. 1 مہینہ ہو گیا، ان کا راشن ختم ہو رہا ہے. صبح ایک دوسرے کے اندر شک ایسا پیدا ہو گیا، سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے کون بھاگنے والا ہے، کون بھاگنے والا ہے. اور اس میں 10-12 لوگوں کو حضرت نعیم خود ہی لے کر کے باہر نکل آئے اور دونوں قبیلوں کو یقین ہو گیا کہ یہ بھاگ رہے ہیں، وہ بھاگ رہے ہیں. ان کے دلوں میں ایسی چیزیں بیٹھ گئیں کہ بھگدڑ مچ گئی اور آپس میں قبیلے گتم گتھا ہو گئے. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے تیز آندھیاں چلائیں جس سے ان کے جانور بدک گئے، ان کے خیمے اکھڑ گئے اور پھر ایسی حالت ہو گئی تھی کفار و مشرکین کی. قرآن پاک میں ہے کہ وہ اپنی جان بچانے پر مجبور ہو گئے تھے، سامان بھی چھوڑ دیا، سواریاں بھی چھوڑ دیں اور اپنی جان بچا کر واپس بھاگ گئے. اس پوری جنگ خندق میں صرف 6 مسلمان شہید ہوئے، جانی نقصان نہیں ہوا تھا. 6 مسلمان شہید ہوئے. 10,000 کا لشکر جرار لا کر کے بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانوں کو وہ ٹس سے مس نہ کر سکے. یہ صحابہ کی صفیں تھی، یہ تاریخ ہے میرے عزیزو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہ بھاگ کر چلے گئے، اب جو آخری میں عرض کرتا ہوں، اتنا وقت نہیں رہ جاتا ہے، میں شارٹ کر رہا ہوں. جو اور ایمان کو بڑھانے والی بات ہے، حضرت سعد بن معاذ جو سردار ہیں مدینے کے، ان کی رگ کٹ گئی تھی. تیر آ کر ایسا لگا تھا کہ ان کی رگ کٹ گئی. شہرگ جس کو کہتے ہیں، اکحل اس کا نام تھا، وہ رگ کٹ گئی. خون اتنا بہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ اپنا ہاتھ لاتے تو حضور کے چہرے پر پورا خون آ جاتا. یہ صحابہ جو زخمی تھے، 1 مہینے سے جنگ لڑ رہے ہیں، تیروں کی برسات ہوتی، روکتے رہے.
اب جب وہاں سے نکلے، جب کفار و مشرکین بھاگ گئے، صحابہ مال غنیمت اٹھا کر مدینے کی طرف آ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا جنگی لباس اتار رہے تھے، جبرائیل امین آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ یہیں سے بنو قریظہ کے مقابل میں نکلے ہیں، 1 مہینے کے امتحان کے بعد۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی اپنا جنگی لباس اتارے، حضرت جبرائیل کہتے ہیں آقا ہم نے، فرشتوں نے جنگی لباس نہیں اتارا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہیں سے آپ بنو قریظہ کے مقابل میں نکلیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اپنے صحابہ کی طرف، تھکے ہوئے، چہرے اترے ہوئے، زخموں کی حالت میں، کسی کا خون رس رہا ہے، کسی کے کپڑے پھٹے ہیں اور بھوک سے ان کے پیٹ سے لگے ہیں، لیکن حضور اکرم نے جبرائیل سے یہ نہیں کہا کہ ہم پھر کل دیکھ لیں گے، پرسوں دیکھ لیں گے، ارشاد فرمایا میں اپنے صحابہ سے پوچھ لوں۔ صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، جبرائیل آئے اور کہتے ہیں کہ یہیں سے بنو قریظہ کے مقابل میں جانا ہے، اللہ کا حکم ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ صحابہ میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آقا ہم مرہم پٹی کر لیں، گھر میں جا کر بیوی بچوں سے بات کر لیں۔ جب حضور نے یہ پوچھا کیا تمہارا مشورہ ہے، سب صحابہ نے بیک زبان کہا آقا آپ کے حکم کے بعد دیر کس کی، چلیں یہیں سے چلتے ہیں، یہیں سے چلتے ہیں میرے آقا، ہم میں سے کوئی مدینے جانا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، میں یہ تاریخ کا باب پڑھتا ہوں تو پھر سوچتا ہوں سچ فرمایا میرا رب، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان صحابہ سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ دنیاوی مال اور دنیاوی غرض کے لیے نہ کبھی میدانوں میں اترے، بلکہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ ہم میں سے کون ہے ادھر 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے لیے کھڑے ہونے کو لوگ کتراتے ہیں، بھاگتے ہیں؟ وہ تو مہینہ بھر جنگ کر کے پھر بارگاہ مصطفیٰ میں یوں عرض کرتے آقا دیر کس بات کی، آپ کا حکم ہے یہیں سے چلیں گے۔ اسی جنگ کے زخم میں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سب سے بڑے صحابی تھے مدینے کے انصار کے، ان کے لیے حضور نے خیمہ لگایا تھا مسجد نبوی میں، حضور اپنے ہاتھ سے لوہا کو گرم کر کے ان کے خون کو داغتے تھے کہ خون رک جائے، خون رک جائے، لیکن رات جب ہوتی تھی وہ سعد بن معاذ ہاتھ اٹھاتے اور عرض کرتے یا رسول، اے رب العالمین، اگر اب اور ان کفار مکہ سے ہمارا مقابلہ نہ ہونا باقی ہے تو مجھے اس زخم میں موت دے دے، اور ابھی اگر مقابلے باقی ہیں تو مولا مجھے موت نہ دے، اس لیے کہ اس قوم سے میں اس وقت تک لڑتا رہوں گا جس قوم نے تیرے رسول کو گھر سے نکالا ہے، جس قوم نے تیرے رسول کو بھوکا اور پیاسا بائیکاٹ کر کے رکھا تھا مکہ میں 3 سال تک۔ اس وقت پتہ ہے حضرت سعد بن معاذ کا عشق تو دیکھو، جب حضور مکہ میں تھے اور حضرت سعد بن معاذ مدینے میں تھے، مکہ والوں نے جب حضور کا سوشل بائیکاٹ کر رکھا تھا، حضور پتے کھاتے تھے اور چمڑے ابال کر کھاتے، ادھر سعد بن معاذ بڑے سردار ہیں انصار کے، لیکن صحابہ کہتے ہیں مدینے میں اس وقت بھی سعد بن معاذ چمڑے ابال کر کھاتے تھے اور پتے کھاتے تھے۔ لوگ پوچھتے تمہیں کیا ہو گیا سعد بن معاذ کہتے ہیں میرا محبوب مکہ میں پتے کھا رہا ہے، میرا آقا مکہ میں چمڑے کھا رہا ہے اور میں یہاں کھجور کھاؤں یہ زیب نہیں دیتا۔ اس عاشق رسول کی بات کر رہا ہوں، جب رات ہوتی خیمے میں اپنا ہاتھ پکڑ کر کہتے اے مولا اگر قریش سے ابھی کوئی مقابلہ ہونا باقی نہیں ہے تو اس زخم میں مجھے موت دے دے، اور اگر ابھی اور مقابلے ہیں تو مجھے زندگی دے دے۔ ان کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ رات کو اچانک ان کا زخم پھٹ گیا، اتنا خون بہا کہ مسجد نبوی میں ان کا خون بہتا ہوا دوسرے خیموں میں چلا گیا۔ لوگ دیکھ کر گھبرا کر کے آئے کہ اتنا خون آتا کہاں سے ہے۔ سب جب رات کو دوڑ کر کے آئے تو دیکھا حضرت سعد بن معاذ اپنے خیمے میں اسی طرح لیٹے ہوئے، خون پورا بہہ چکا ہے اور آپ کی وفات ہو چکی تھی۔ یہ سعد بن معاذ کی وفات اتنا گہرا زخم تھا مسلمانوں کے لیے، وہ سردار تھے، جب وہ آتے حضور کھڑے ہو جاتے تھے۔ سعد بن معاذ کے لیے حضور کھڑے ہوتے اور یوں کہتے قوموا لسیدکم، اے لوگو اپنے سردار کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ سعد بن معاذ کے لیے حضور کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان کی وفات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دوسرے دن ان کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انگلیوں کے بل چل رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا آقا یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں میرے آقا سعد کے جنازے کو اٹھانے کے لیے 70,000 فرشتے آئے ہوئے ہیں،
اتنی بھیڑ ہے فرشتوں کی. اور اس کے بعد جب ان کو قبر میں رکھا گیا، حضور پاک خود قبر میں اتارتے ہیں. صحابہ کہتے اتنی تیز مشک کی خوشبو آ رہی تھی کہ ہم نے ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی. کیوں؟ ایک عاشق رسول جب قبر میں جا رہا ہے تو ہزاروں خوشبوئیں لے کر کے جا رہا ہے. مولا کریم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اے رب العالمین، تیرے رسول کے جلووں میں زندگی عطا کر، تیرے حبیب کے قدموں میں موت عطا فرما. اللہ ہم سب کو جب تک زندگی دے تیرے حبیب کے عاشقوں کی جماعت میں زندہ رکھ، اور جب موت آئے تو مدینہ ہم سے قریب کر دے. مولا اس وقت تک ہماری آنکھیں بند نہ ہوں جب تک تیرے حبیب کے چہرے کی زیارت نہ ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.